نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام الشکور بھی ہے۔ شکور کا معنی ہے قدردان۔ قدردان یعنی انسان کا عمل چھوٹا سا ہے، اس چھوٹے سے عمل کی قدردانی کرتے ہوئے اس کو بے حساب نوازنے والی ذات، اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا کر کے دینے والی ذات۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں واللہ شکور حلیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکور ہیں، قدردان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدردانی کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ اصول بنا دیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ کوئی شخص ایک نیکی لے کر آئے گا فلہ عشر امثالھا، اس کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر کے اس کو دیا جائے گا۔ یہ سب کے لیے اصول ہے۔ کوئی نیکوکار ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی کم درجے کا نیک ہے، عام مسلمان ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا ہے، اللہ والا ہے، یہ سب کے لیے قانون ہے۔ ایک نیکی پر 10 گنا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لیکن اگر کوئی نیک بندہ ہے، اس کا اخلاص زیادہ ہے، تو اس کا اجر و ثواب کس قدر بڑھائیں گے اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے کوئی بیج بویا، اس بیج سے ایک پودا نکل آتا ہے جس کی 7 بالیاں ہیں۔ 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 دانے، یعنی کہ ایک دانہ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ 700 دانے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ انسان اگر اخلاص سے چھوٹا سا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر کے اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 16 سال کی عمر میں علم حدیث سیکھنا شروع کیا اور دور دراز کا سفر کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو جمع فرمایا کرتے تھے اور راویوں کی چھان پھٹک کیا کرتے تھے۔ کون سا راوی ثقہ ہے، کون سا غیر ثقہ ہے، کون سا صحیح ہے، کون سا مجہول ہے، اس کی تحقیق کر کے فرماتے ہیں 7 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے انتخاب کیا اللہ کے نبی کی احادیث کا، اور مسند احمد لکھی ہے انہوں نے، جس کے اندر انہوں نے تقریباً 40,000 احادیث مبارکہ کو جمع فرمایا ہے 7 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کرنے کے بعد۔ یہ مسند احمد حدیث مبارکہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ساری روایات صحیح ہیں۔ 16 سال کی عمر سے لے کر انتقال تک اس کتاب کو پوری زندگی مکمل کرنے میں ان کی گزر گئی۔ ان کے بارے میں ان کے اساتذہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد ہیں، دیگر بھی ان کے اساتذہ ہیں، فرماتے ہیں امام فی التفسیر، امام فی الحدیث، امام فی الفقہ، امام فی الورع، ان ساری چیزوں میں یہ امام ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، سارا دن محنت مشقت سے وہ لوہے کی بھٹی کے پاس بیٹھ کر لوہے کو گرم کرتا اور ہتھوڑا چلا چلا کے لوہے سے مختلف چیزیں بناتا۔ سارا دن اس کا اس محنت مشقت میں گزر جاتا۔ ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس لوہار کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس دور کے ایک بڑے اللہ والے نے دیکھا ہے کہ وہ لوہار جو کوئی خاص قسم کا عمل نہیں کرتا تھا،
نہ حافظ قرآن ہے، نہ مفسر ہے، نہ محدث ہے، نہ فقیہ ہے۔ اس اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ لوہار جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے، جنت کی وادیوں میں سیر کر رہا ہے اور جنت کے پھل کھا رہا ہے، میوے کھا رہا ہے۔ اس کو خوش و خرم دیکھ کر کے اس اللہ والے نے اس سے سوال کیا، ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ لوہار نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے امام احمد بن حنبل کے رتبے پر فائز کر دیا، ان کے مقام مجھے نصیب کر دیا۔ اب جب یہ اللہ والے بیدار ہوتے ہیں جنہوں نے خواب دیکھا ہے، ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل جو علم کا سمندر ہے، حافظ قرآن، محدث، فقیہ، ایک ایک صفت ان کے اندر اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے، ایک عام سا لوہار اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی سوچ و بچار میں رہتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، اس دور کے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی وجہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ لوہار کا عمل کیسا تھا، کون سا ایسا خاص عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس لوہار کو امام احمد بن حنبل کا مقام عطا فرما دیا۔ اور امام احمد بن حنبل وہ انسان ہے، ایک دفعہ ان کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے شاگرد احمد بن حنبل کو میرا سلام پیش کرو اور میرا پیغام پہنچا دو کہ ان قریب قرآن کے معاملے میں تمہیں ایک امتحان میں ڈالا جائے گا، اس امتحان میں تم نے ثابت قدمی سے رہنا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، جب بیدار ہوتے ہیں فوراً اپنے ایک شاگرد ربیع بن سلیمان کو جلدی سے ایک خط لکھ کر کے روانہ کر دیتے ہیں کہ تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کر جتنا جلدی ہو سکتا ہے احمد بن حنبل کے پاس پہنچو، میرا یہ خط ان کو پہنچا دو۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شاگرد ربیع بن سلیمان راتوں رات روانہ ہو جاتا ہے، مصر سے بغداد پہنچتا ہے۔ فجر کی نماز میں وہ خط جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر کے بھیجا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اور پیغام اس میں لکھا تھا، امام احمد بن حنبل کو پیش کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اس کو کھولتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے سلام بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے کہ قرآن کے معاملے میں تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ چنانچہ خوشی سے ان کے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس دور میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اچھی خبر لا کے دیتا ہے تو اس کو کوئی انعام یا کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گھر میں جاتے ہیں، ہر طرف دیکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اس شاگرد کو ربیع بن سلیمان کو اس خوشخبری دینے پر وہ ہدیے کے طور پر پیش کرے۔ جب ان کو کوئی چیز نہیں ملتی، 2 چادریں انہوں نے پہنی ہوتی ہیں، اوپر کی چادر اتار کر کے اس کو ہدیے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے، یہ لے جاؤ۔ چنانچہ وہ شاگرد وہ قمیص لے کر جب واپس پہنچتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یعنی امام احمد بن حنبل کے استاد کے پاس، تو استاد پوچھتے ہیں کہ تم نے جب میرا خط پیش کیا، انہوں نے خط پڑھ لیا تو انہوں نے تمہیں کوئی ہدیہ تو دیا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اور پیغام تم لے کر گئے تھے۔ شاگرد نے کہا جی ہاں، انہوں نے مجھے قمیص دی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی غریب تھے، نادار تھے، فرمایا میرے پاس رقم نہیں ہے ورنہ یہ قمیص میں تم سے خرید لیتا، کیونکہ یہ اس شخص کی قمیص ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ نہ میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں خرید سکوں اور نہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ میں زبردستی تم سے لے سکوں، لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے اس عظیم انسان کی یہ قمیص مجھے دے دو۔ قمیص لے کر کے استاد شاگرد کی قمیص لے کر کے گھر کے اندر جاتے ہیں، بالٹی کے اندر پانی ڈالتے ہیں، اس قمیص کو ڈال کے اس کو نچوڑتے ہیں، نچوڑ کر کے شاگرد کو واپس دے دیتے ہیں۔ شاگرد پوچھتے ہیں اے استاد
یہ آپ نے قمیص لی گیلی کر کے واپس کر دی ہے، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ اس شخص کی قمیص ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور پیغام بھیجا ہے۔ میں نے اس قمیص کو نچوڑ کر کے اس پانی کو رکھا ہے، صبح اٹھا کروں گا، تھوڑا تھوڑا پانی پیا کروں گا۔ یہ وہ احمد بن حنبل ہیں، اتنا اونچا مقام جن کو حاصل ہے کہ ان کا استاد ان کی قمیص کو نچوڑ کر کے پانی رکھ رہا ہے کہ صبح اٹھ کر تھوڑا تھوڑا پانی پیا کروں گا۔ یہ بڑا لمبا قصہ ہے کہ پھر ان پر کیا آزمائش آئی، یہ میں انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں بیان کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک لوہار ہے جو حافظ نہیں ہے، جو محدث نہیں ہے، جو مفسر نہیں ہے، جو فقیہ نہیں ہے، کوئی خاص عمل اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کو خواب میں دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احمد بن حنبل کا مقام دے دیا ہے۔ آخر کون سا وہ ایسا عمل کرتا ہے؟ چنانچہ جن صاحب نے، جن اللہ والے نے یہ خواب دیکھا تھا، وہ بزرگوں کو، علماء کو جمع کر کے اس لوہار کے گھر جاتے ہیں کہ ان کی گھر والی سے پوچھیں تو صحیح کہ اس لوہار کا ایسا نیک عمل کون سا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو امام احمد بن حنبل کا مقام عطا فرما دی۔ چنانچہ علماء کی، اللہ والوں کی جماعت اس کے گھر میں پہنچتی، اس کی گھر والی سے پوچھتے ہیں کہ اس لوہار کا کوئی خاص عمل بتاؤ جو اس کی زندگی میں تھا۔ گھر والی کہتی ہے اس کا کوئی خاص عمل نہیں تھا، صبح ہوتی تھی، ناشتہ کر کے وہ اپنے کام پہ چلا جایا کرتا تھا، رات کو آتا تھا، تھکا ہارا ہوتا تھا۔ صرف 2 عمل اس کی زندگی میں ایسے تھے جو نمایاں تھے۔ ایک عمل یہ تھا کہ اذان اور نماز کی بڑی قدردانی کرتا تھا، اذان کی آواز سنتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر ہتھوڑا اس نے اٹھایا ہوتا تھا تو ہتھوڑا پیچھے کی طرف پھینک دیتا تھا، ایک ضرب بھی نہیں لگاتا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ اذان اور نماز کی بڑی قدر کرتا تھا۔ دوسرا عمل اس کا یہ تھا کہ جب رات کو ہم سوتے تھے، ہم چھت پہ سوتے تھے، ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رہتے تھے، رات کو امام احمد بن حنبل قیام میں کھڑے ہوتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ان کی تلاوت کی آواز ہمارے گھر میں پہنچتی تھی۔ جب ان کی تلاوت کی آواز کانوں میں پہنچتی تو میرا شوہر کہتا ہاتھ اٹھا کر کے، یا اللہ میری کمر پر گھر والوں کا بڑا بوجھ ہے، معاش کی فکر میں میری سارا دن گزر جاتا ہے، رات کو آتا ہوں بڑا تھکا ہوتا ہوں، اے کاش میری کمر پر گھر والوں کا اتنا بوجھ نہ ہوتا تو میں بھی احمد بن حنبل کی طرح رات کو کھڑے ہو کر تیرا قرآن پڑھتا۔ اس طرح یہ حسرت بھرے جملے کہتا، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے اور کچھ دعائیں کرتا اور سو جاتا۔ صرف یہ 2 عمل اس کے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو احمد بن حنبل کا مقام عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا نام شکور ہے، بڑے قدردان ہیں۔ اخلاص سے اگر چھوٹا سا عمل ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر ذکر کر لیجئے لا الہ الا اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اپنی ایسی محبت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دل کو دنیا کی محبت سے پاک صاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے۔ یا رب کریم ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائیے گا۔ یا اللہ ہمارے پاس عمل کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہم پیش کر سکیں۔ یا اللہ آپ سے آپ کے فضل کا سوال ہے، یا اللہ آپ سے آپ کے کرم کا سوال ہے۔ یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے ہم سب کو
اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائیے گا۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔